بھائیوں اور بہنوں، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن منہ سے جو کہتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت اور برکت والی ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ تو ناظرین، فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملے میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ لاکھوں کا قرضہ بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا اور ہر طرح کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی کبھی بڑے بڑے وظائف آپ کو بتاتا ہوں۔ مختصر سا عمل ہے، فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ نے دیکھنا ہے۔ رزق، مال و دولت کی بہار لگ جائے گی، اور یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے۔ آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا، اور قرض کے ادا ہونے کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے، اور انسان کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پر سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پر رو رو کر گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا، پھر آپ کو مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، ہمارے کچھ اپنے ہی اعمال ہیں، ہماری کچھ اپنی ہی غلطیاں ہیں، جن کو اگر ہم سدھار لیں، مثال کے طور پر آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب پر جاتے ہیں تو کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک بھی لقمہ کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں حلال رزق میں پوشیدہ ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے،
اور اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا بھی، وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جہنم کے انتہائی نچلے گڑھے میں انہیں پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور یاد رکھیے صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اسے دوسروں تک بھی پھیلانا ہے کہ کسی ایک بندے نے بھی ان باتوں پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں اور عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو صبح کو نماز کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا وہ ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ پاک اسے 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری منافقت سے۔ ناظرین، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھایا جائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ اور ناظرین، کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اور اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بھی بہت سو کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عنایت کرے گا، اور جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو کہ ملائکہ کی تسبیح ہے، جو کہ تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو دنیا اس کے پاس ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو کہ قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔
تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر والا، عافیت والا رزق مانگنا ہے، سکون والا رزق مانگنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گی۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا بلکہ اپنے کام پر مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ اور خیرات بھی دینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے۔ بے شک نماز دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور غیب پر ایمان لائے نماز قائم کریں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے ترک کرنے پر بہت زیادہ وعید قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ نماز کو قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے، اور حق کی راہ پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو کہ نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ لوگ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز وقت مقررہ پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔